السلام علیکم فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 کنسیپٹس کو پڑھیں گے۔ یہ 3 بہت ہی امپورٹنٹ کنسیپٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ انگلش لیکچرر کے انٹرویوز میں یہ پوچھے جاتے ہیں۔ پہلا آڈ ہے، دوسرا فور گراؤنڈنگ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ہے فوٹ۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آڈ سے۔ آڈ جو ہے ایک لیرک پوئم ہوتی ہے، اور یہ لکھی جاتی ہے کسی بھی انسان، کسی بھی ایونٹ یا کسی بھی چیز کی تعریف میں۔ کسی بھی انسان کی تعریف میں آڈ لکھی جاتی ہے، کسی خاص واقعے کی تعریف میں لکھی جاتی ہے، یا کسی چیز کی تعریف میں لکھی جاتی ہے۔ یہ جو فارم تھی، یہ جو آڈ، یہ ڈیولپ ہوئی ہے اینشینٹ گریس میں، اور جو آڈ ورڈ ہے یہ اصل میں گریک ایڈن کے نام سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو سنگ اور ٹو چینٹ۔ کلاسیکل آڈ جو ہے یہ اسٹرکچر ہے، اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، اسٹروفی، اینٹی اسٹروفی اینڈ دا ایپوڈ۔ تو آڈ کو اگر آپ سمپل ورڈز میں ہم ایسے ڈیفائن کریں کہ آڈ ایک ایسی نظم ہوتی ہے، ایک ایسی لیرک ہوتی ہے جس کے اندر جو پوئٹ ہے وہ کسی خاص چیز کے بارے میں، کسی واقعے کے بارے میں، یا کسی انسان کی تعریف میں ایک نظم لکھتا ہے، اور لیرک ہوتی ہے یعنی اس کے اندر جو پوئٹ ہے وہ اپنے ایموشنز بیان کرتا ہے۔ اب انگلش لٹریچر میں تقریباً جتنے بھی آپ میجر پوئٹس کے نام لیں، جس طریقے سے جان کیٹس ہیں، شیکسپیئر کو ابھی ہم نہیں ڈسکس کرتے، پی بی شیلی ہیں، ان سب نے بڑی ہی مشہور قسم کے آڈز لکھے ہوئے ہیں۔ جس مثال کے طور پہ جان کیٹس کی آڈ ٹو نائٹنگیل، آڈ آن اے گریشین ارن، آڈ ٹو آٹم۔ پی بی شیلی نے آڈ ٹو ویسٹ ونڈ، آڈ آن اے اسکائی لارک، اس طرح کی، اور ولیم ورڈزورتھ نے آڈ ٹو ڈیوٹی، اور ان کے جو بچپن کی جو آڈ آن امورٹیلٹی فرام ریکولیکشن آف ارلی چائلڈہڈ، یہ ان کی بڑی مشہور آڈ ہیں۔ تو یہ کنسیپٹ ہے آڈ کا۔ آڈ جو ہے وہ ایک کسی بھی انسان، کسی بھی واقعے یا چیز کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم ہے۔ اب ہم فور گراؤنڈنگ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فور گراؤنڈنگ جو ہے یہ ایک لنگوسٹک ڈیویشن ہوتی ہے، اور اس میں جو رولز ہیں اور کنونشنز ہیں ان کو وائلیٹ شاعر کرتا ہے، اور جو نارمل کمیونیکیٹیو ریسورسز ہیں لینگویج کی ان کو وائلیٹ کرتا ہے، اور ریڈر کو جگاتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ آپ یہ جو کلیشے ایکسپریشنز ہیں نا، جو بہت زیادہ جو پوئٹس کئی صدیوں سے، کئی سالوں سے استعمال کر رہے ہیں، ان کو چھوڑو، اور آپ ایک نئی پرسیپٹیوٹی، ایک نئے پرسیپشن کو اپنے اندر لائیے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ فور گراؤنڈنگ جو ہے نا، ایک نارمل لنگوسٹک جو ہے، نارمل لنگوسٹک ایلیمنٹس ہیں ان سے یہ ڈیویٹ کر جاتی ہے، یعنی جو رولز ہیں، کنونشنز ہیں، ان کو وائلیٹ کیا جاتا ہے شاعر کی طرف سے، تاکہ جو ریڈر ہے وہ نئے چیزوں کو سمجھے، نئی چیزوں کی طرف اجاگر ہو۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں فور گراؤنڈنگ، اور یہ میں نے آپ کو صرف کنسیپٹ بتایا ہے پوئٹری کے اندر۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں فوٹ کو۔ فوٹ جو ہے وہ شاعری کے اندر یوز ہوتا ہے، اور میٹر کا یہ ایک اہم یونٹ ہے۔ یہ ایک سیٹ ہوتا ہے اسٹریسڈ اور انسٹریس سلیبلز کا، اور اسی کی وجہ سے ہی ایک ردمک لائن بنتی ہے شاعری کی۔ اب بہت زیادہ جو فیمس فوٹ ہے جو کہ انگلش پوئٹری کے اندر یوز ہوتا ہے وہ ہے ایامبک پینٹا میٹر، اور اگر ہم ایامبک پینٹا میٹر ادھر بلینک ورڈز میں بھی یوز ہوتا ہے، اور ایامبک پینٹا میٹر یوز ہوتا ہے ہیروئک کپلٹ میں بھی۔ ہیروئک کپلٹ اور بلینک ورڈز کا یہی ڈیفرنس ہے کہ دونوں کی جو لائنز ہیں اس میں 10 سلیبلز آتے ہیں دونوں لائنز میں، لیکن ہیروئک کپلٹ میں جو دونوں لائنز ہیں وہ رائم ہوتی ہیں، بلینک ورڈز میں دونوں لائن جو ہیں وہ ان رائم ہوتی ہیں۔ تو فوٹ جو ہے، فوٹ ایک میجر یونٹ ہے پوئٹری کا، اور یہ کمبینیشن ہوتا ہے اسٹریس پلس ان اسٹریس سلیبلز، اور اسی سے ہی بیٹ بنتی ہے، اسی سے ہی ردھم بنتا ہے پوئٹری کے اندر۔